بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستوں ساتھیوں، ڈاکٹر شبیر چودھری کی طرف سے پروگرام مائی وائس میں آپ سب کو ویلکم. ہماری طرف سے السلام علیکم اینڈ ویری گڈ آفٹرنون فرام لندن. جناب، آج اختصار کے ساتھ ایک چھوٹا سا پیغام دینا ہے. یہ تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ پاکستان کے سمارٹ وزیر اعظم، آکسفورڈ کے تعلیم یافتہ اور کرکٹ کے سپر سٹار چائنا کے دورے پر چلے گئے. اور جو ان کی انتظامیہ کی ٹیم تھی جو دورے کو منظم کر رہی تھی، وہ اتنے منتظم ہیں، اتنے اچھے مینیجرز ہیں. اس سے اندازہ لگا لیں کہ کل جو انہوں نے کچھ مظاہرہ کیا اس کا، بھائی ان کی میٹنگ ہوئی، اس میں جو میٹنگ کی انہوں نے پریس ریلیز جاری کی. اس میں انہوں نے لکھا جی بھی ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب تو موجود تھے، پھر دیگر وزراء کے نام آئے، اور پھر انہوں نے سب چلو جی اس کو مزید مضبوط کرنے کے لیے یا زیادہ وزن ڈالنے کے لیے، سیاسی وزن، تو انہوں نے کہا چلو جی جنرل باجوہ صاحب کا بھی نام ڈال دیا جائے. تو انہوں نے اس میں وہ ڈال دیا، تو انہوں نے پریس ریلیز شائع کر دی. اور پھر بعد میں کسی عقل مند نے کہا بھائی یہ کیا کر دیا آپ لوگوں نے، بھائی اس کا تو بیک فائر بھی ہو سکتا ہے. پھر ان کو دوبارہ جو ہے نا ایک لکھنا پڑا، ایک نئی جو ہے نا پریس ریلیز بھیجنی پڑی. وہ بھی ہو جی یہ غلطی ہو گئی ہم سے، تو جنرل باجوہ صاحب کا نام ویسے ہی غلطی سے ڈال دیا گیا. تو یہ دیکھ لیں کہ کس لیول کی یہ پولیٹیشینز ہیں یا ڈپلومیٹس ہیں یا کتنے اچھے مینیجرز ہیں. تو ویسے پاکستان کے ایک مشہور اینکر بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، انیک ناجی نام ہے ان کا. ان کے والد صاحب ہوتے تھے نذیر ناجی، بڑے صحافی تھے، وہ رائٹر تھے وہ. تو انیک ناجی صاحب کہتے ہیں کہ یہ مسخروں کا ایک ٹولہ ہے. تو ان کا سربراہ جو ہے وہ بھی ایک مسخرہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے کہا کہ یہ نان سیریس لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا ہے. تو وہ تو خیر علیحدہ چیپٹر ہے کہ کتنا انہوں نے تباہ و برباد کیا اور اس کے بعد کے ریپرکشنز کیا ہوں گے. اب وہ وہاں پر جا کر کیا گل کھلائیں گے یہ کو ہمیں پتہ نہیں ہے. بھائی کل تک کی جو رپورٹس تھیں اس کے مطابق تو ان کو 1-on-1 میٹنگ نہیں ہو رہی، یعنی دوسرے لفظ میں پریزیڈنٹ زی کے ساتھ یہ چائنا کے جو صدر ہیں عمران خان کی میٹنگ نہیں ہوگی. یہ ہو سکتا ہے کہ جو گروپ سیشن ہوگا ایٹ دی اینڈ، اس میں عمران خان بھی ہوں گے. شاید ان کو جگہ مل جائے گی سم ویئر نیئر پریزیڈنٹ زی، کیونکہ ان کی بار بار درخواست تھی پاکستان کی کہ اگر ہمیں فوٹو سیشن نہیں دے یا تو ملاقات کرائیں، اگر وہ نہیں ہو سکتا تو ایک فوٹو سیشن کرا دیں، یعنی دوسرے لفظ میں آتے جاتے ہیں دونوں کھڑے ہو جائیں تو فوٹو لے لیا جائے. اگر وہ بھی پاسبل نہیں ہے تو پھر گروپ سیشن میں اس کو میں رکھیں، لیکن کوشش کریں کہ یہ پریزیڈنٹ زی کے ساتھ ہو تاکہ پتہ لگے بھئی عمران خان کی کتنی امپورٹنس ہے. تو اس پر اللہ جانے اب کیا ہوگا، مجھے تو نہیں لگتا کہ ہو. تو پھر دوسری بات آ رہی تھی کہ پیسوں کی. ظاہر ہے کہ پاکستان، میں یہ ضرور کہوں گا کہ ویسے بھی پاکستان کو قرضے لینے کی بڑی امپورٹنٹ سکلز ہیں ان کے پاس. دے ہیو لرنڈ اوور مینی ڈیکیڈز. تو اس میں عمران خان تو خیر اس میں ماشاء اللہ چیمپئن ہے، جہاں بھی جاتے ہیں پیسے لے کر آتے ہیں، خالی ہاتھ نہیں آتے. تو کچھ نہ ہو تو آپ کہتے ہیں جیسے وہ کہا کہ ابھی سعودی عرب کے شہزادے نے گھڑی دی تھی، خاص طور پر اس کو بنا کر تحفہ دیا تھا، تو سنا ہے کہ وہ بھی عمران خان نے بیچ دیا ہے. تو مطلب ایک پیسے بنانے کا اس کو گڑ آتا ہے، ہنر آتا ہے. تو نظر آتا ہے کہ وہ پیسے لے کر آئے گا. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ قازقستان سے یہ کہہ رہی تھی کہ 1 بلین لیں گے رشیا سے، اور 3 بلین جو ہے نا چائنا سے لیں گے. چائنا 3 بلین تو دینے والا نہیں ہے. IMF نے بڑی کڑی شرائط کے ساتھ ان کو 1 بلین جو ہے نا دے دیا ہے پاکستان کو. اسے کوئی زیادہ فرق تو نہیں پڑے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ بہتری کرنے کے لیے یا اپنی جو پہلے کی انویسٹمنٹ ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے چائنا بھی اراؤنڈ 1 بلین دے دے، اس کا چانس ہے. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ وہ جو میں پہلے بھی کہتا آیا ہوں، اپنے آرٹیکلز میں بھی میں نے لکھا کہ وہ سیکنڈ فیز آف دی سی پیک کو پاکستان والے ان کو ایشورنس دے رہے ہیں کہ فول پروف سیکورٹی آپ کو دیں گے، اور آئندہ کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی، کسی جگہ کوئی لیپس نہیں ہوگا، اور پوری طریقے سے ہم نے نا 1 ونڈو جو ہے نا وہاں سروس ہوگی ہر چیز کی. اور 37 جو ہے نا انہوں نے ریگولیشن جو ہے نا وہ ایبروگیٹ کر دیے، ختم کر دیے ان آرڈر ٹو فیسیلیٹیٹ دی نیو فیز، اور جو تاکہ چائنیز کو کوئی پرابلم نہ ہو. لیکن دوسری طرف بات یہ آتی ہے کہ ایک طرف چائنیز بیوقوف نہیں ہے.
دے آر ویری شروڈ اینڈ ویری انورٹڈ کوما کروول جو ہے نا وہ بزنس مین ہے, ویری ویری اسٹرکٹ. پھر سیکورٹی جو ہے نا سب کو چاہیے ہوتی ہے. ابھی آپ دیکھیں جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے, یہ جتنے مرضی کہہ لینا کہ بھائی ہم آپ کو فول پروف دیں گے, وہ جو سیکورٹی دینے والے ہیں آج کل ان کی سختی آئی ہوئی ہے. پاکستان میں آج بھی دھماکے ہوئے, لڑائی بھی ہوئی, اور پھر یہ پاکستان کے ایک کسی اینکر نے یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے اس طریقے سے خبر آئی ہے کہ پاکستان نے کامیابی کے ساتھ, انہوں نے کہا کہ پاکستان نے کامیابی کے ساتھ دشمن سے علاقہ چھین لیا, یعنی دشمن کے علاقے پر قبضہ کر لیا. تو مطلب یہ کہنے کا کہ جنہوں نے حملہ کیا تھا یا لڑائی وہاں پر ہو رہی تھی وہ بلوچستان کا علاقہ ہے. وہ پھر اس پر قبضہ کس نے کیا ہوا تھا؟ ان کے مطابق بلوچستان پر بھی قبضہ تھا, یعنی ریبلز تھے جو بلوچ ریبل ہیں ان کا قبضہ تھا. تو یہ کہتے ہیں کہ دشمن کا علاقہ ہم نے چھین لیا. تو کیا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دشمن کا علاقہ تھا یہ؟ تو اس میں کافی بحث ہو سکتی ہے. لیکن اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر ایس ایس جی اسپیشل سروسز گروپ جو ہے لیڈ گروپ آف پاکستان, اس کو بھی استعمال کیا گیا ہے, اور کتنے لوگ جو ہیں شہید ہوئے دونوں طرف سے. اور اگر یہ صورتحال ہے تو چائنیز کا دماغ خراب ہے کہ وہ اپنے انجینئرز کو بھیجیں یہاں پر آ کر مرنے کے لیے. اٹس ویری سوچنے والی بات ہے نا, ویری امپورٹنٹ ایشو ہے. اگر پاکستانی فوج خود جو ہے نا اس وقت حملوں کا شکار ہے, وہ خود کنٹرول نہیں کر سکتی, پاکستانیوں پر حملے ہو رہے ہیں, تو یہ کس نے لکھا ہوا ہے, کہاں لکھا ہوا ہے کہ چینی جو ہے ان پر حملے نہیں ہو سکتے؟ ہوں گے, ہو سکتا ہے اس بار کسی دوسری جگہ پر ہوں گے. تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ جو سیکنڈ فیز ہے جس طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے کامیابی سے چلے گا, وہ مجھے نظر نہیں آتا. اس کے ساتھ ہی جیسے کہ میں نے جنوری میں کہہ دیا تھا کہ یہ غالباً 2 ہفتے ہو گئے ہیں کہ ابھی بڑی تیزی سے حالات بدلیں گے. وہ تو بدل رہے ہیں, سیاسی بھی, اکنامک حالات بھی بدل رہے ہیں, اور جو ملیٹنٹ سے ریلیٹڈ ہیں, سیکورٹی سے ریلیٹڈ ہیں, وہ بھی بدل رہے ہیں. اور اس میں ایک بات یہ بھی آ رہی ہے کہ مجھے نظر آتا ہے کہ یہ جو بارڈر ابھی افغانستان, یہ کافی گرم ہوگا, بہت سی چیزیں یہاں سے آئیں گی, اور انسٹیبلٹی یا جو ہے نا وہ پیدا ہو جائے گی اس میں. بس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ خیر کرے. لیکن ویسے انیک ناجی نے آج کچھ کہا, اس نے کہا بھی اگر پاکستان کے کچھ زعماء, کچھ ہائی اپس یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے, برا وقت آیا تو ہم چلے جائیں گے, بھاگ جائیں گے, سوال یہ ہوتا ہے کہ بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ جو 1971 میں تو ایٹ لیسٹ یہ تھا کہ ویسٹ پاکستان ہے, اور جب 93,000 قیدی بھی ہو گئے تو جتنا بھی انہوں نے رگڑا کھایا ہندوستان میں, واپس وہ پاکستان آ گئے تھے, یعنی ویسٹ پاکستان میں. آپ کہاں جائیں گے؟ یہ آپ کا گھر ہے, اس گھر کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. اب یہ جو گھر ہے یہ گولیاں مارنے سے, بم مارنے سے, میزائل مارنے سے, F-16 یوز کرنے سے ٹھیک نہیں ہوتا. مکان کو گھر بنایا جاتا ہے, جو ملک ہوتا ہے اس کو بھی گھر بنایا جاتا ہے. اس کے لیے حکمت عملی کی ضرورت ہے, مار داڑ کی ضرورت نہیں ہے. ایسی حکمت عملی اپنائیں, ایسی پالیسی بنائیں کہ یہ سب کا گھر ہو, سب کو حقوق ملیں برابر کے. یہ نہیں کہ چوزن فیو جو ہیں ان کو ملیں. اس طریقے سے تو تباہی بربادی آئے گی. اور تباہی بربادی جب آتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ کس نے وردی پہنی ہوئی ہے اور کس نے نہیں پہنی ہوئی, اور کس نے جو کس رنگ کی وردی پہنی ہوئی ہے, کسی کی داڑھی کا سائز چھوٹا ہے یا بڑا ہے, مونچھیں ہیں یا نہیں ہیں. ٹھیک ہے, کوئی مالدار ہے یا غریب ہے. جب سختی آتی ہے, جب مصیبت آتی ہے, جب سونامی آتی ہے, تو سب کو باہر کر لے جاتی ہے. تو آئی تھنک دیر از اسٹل ٹائم کہ کامن سینس پریویل کرے, اور جو مار داڑ والی پالیسی ہے اس کو ختم کیا جائے. اور میں سے یہ بھی کہوں گا کہ ایٹ دا سیم ٹائم جہاں میں پاکستان کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں, ان کے حقوق کی بات کر رہا ہوں, میرے ذہن میں, میرے دل میں جو کلوز ہے سب سے زیادہ ہے وہ جموں کشمیر کے لوگ ہیں. کال می واٹ ایور یو لائک, ٹھیک ہے نا. سیفٹی, سیکورٹی اینڈ پراسپیرٹی اینڈ رائٹس آف دی پیپل آف جموں کشمیر جو ہے نا, دیٹ از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. تو میں ایٹ دا سیم ٹائم یہ کہوں گا کہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں ان کو بھی ان کو فنڈامنٹل رائٹس دیں, ہمارے علاقے کو جو ہے نا میدان جنگ نہ بنائیں. میں نے کہنا نہیں چاہتا تھا, لیکن مجھے ڈر ہے کہ یہ علاقہ جو ہے نا آگے جا کر میدان نہ بن جائے. اسی طریقے سے جو پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر ہے, جس کو آپ نے آزاد کشمیر کہا ہوا ہے, وہاں کے لوگوں کو بھی حقوق کی ضرورت ہے. کتنے ایشوز ہیں وہاں پر اس وقت جو کھڑے ہوئے ہیں,
وہ کسی کے کان پر جوں نہیں رنگی جا رہی اور گڑبڑ جان بوجھ کر پیدا کی جا رہی ہے. کبھی مثلاً کہتے ہیں کہ مقبول بٹ کا آپ نے وہاں پر پوسٹر کیوں لگا دیا. بھائی مقبول بٹ جموں کشمیر کا ایک شہری تھا جس کی جان چلی گئی, لوگ اس کو ہیرو مارتے ہیں. تو آپ کو کیا تکلیف ہے اگر اس کا پوسٹر لگائیں گے؟ تو آپ کیا کہتے ہیں کہ جنرل یحییٰ کا فوٹو لگایا جائے یہاں پر, تب خوش ہوں گے آپ. ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کے کسی جرنیل کا فوٹو لگایا جائے. تو ٹھیک ہے, پاکستانی جرنیلز ابھی آج کہہ رہے تھے کہ بہادر اور عظیم فوج نے یہ کام کر دیا. ہوگی فوج آپ کی عظیم, ٹھیک ہے, ہمیں پتا ہے کہ انہوں نے کتنی فتوحات حاصل کی ہیں. وہ تو کتنی بار لال قلعے پر جھنڈا لہرا کر واپس آئے ہیں, ابھی تو واشنگٹن پر لڑائیں گے جا کر. کس لحاظ سے عظمت ہے آپ کی؟ پر مجھے لگا ٹاپک ہے, میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کہ ایٹ لیسٹ لیٹ اس لیو ان پیس. اتنا بھی ظلم نہ کریں, اتنی بھی ناانصافی نہ کریں کہ آپ کو پچھتانا پڑ جائے. I'll leave it at that. If you have any questions, please do ask. And if you have not subscribed my channel, please do so. It doesn't cost you anything. میری طرف سے خدا حافظ and look after yourself.